الولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ونصر المظلوم. غزہ اور فلسطین سے آنے والی خبریں ایسی دل خراش ہیں کہ دیکھیں اور سنیں تو دیکھی سنی نہیں جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ لوگوں کے واٹس ایپ اسٹیٹس اس حوالے سے وہ دیکھیں تو دیکھے نہیں جاتے، سکت نہیں ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے۔ کوئی ویڈیو اس حوالے سے آن کریں تو وہ دیکھنا مشکل ہوتی ہے۔ یار کیسے دیکھیں؟ مسجدوں، سکولوں، ہسپتالوں، مارکیٹوں اور رہائشی مکانوں کو ان ظالموں نے بڑی بری طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ فلسطین ہے کہ ہر طرف آہو فغاں اور سسکینوں کی آوازیں ہیں، ڈوبا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تاریخ جو ہوتی ہے نا، تاریخ وہ قوموں کے عروج و زوال اور اس کے اسباب، اس پر مبنی ایک دستاویز ہوتی ہے جو معلومات، مشاہدات، تجربات کا مجموعہ ہوتا ہے، جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور آج بھی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تاریخیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے پرانے زمانوں کی تو وہی تاریخ ہے، آج کی تاریخ وہ لکھی نہیں جائے گی۔ میرا، آپ کا، ہمارے حکمرانوں کا، مسلمانوں کا مورخ آج بھی کردار تاریخ میں محفوظ کر رہا ہے۔ یہ آنے والے پڑھیں گے، وہ تذکرے کریں گے کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ مسلمانوں کی قسم پرسی کی یہ حالت تھی، اور دنیا کے اندر مسلمان اتنی زیادہ حکومتیں اور اتنا بڑا مسلمانوں کا عدد تھا، اور اس عالم میں بھی جب مسلمانوں کے گھروں میں سے ایک فرد بھی باقی نہیں بچ رہا تھا، مسلمان اس وقت وہن کی بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ ان کو ایسے حالات میں بھی صرف اور صرف اپنی دیہاڑی کی فکر تھی،
مارے مارے معیشت کے، صرف معیشت کا ہی رونا روتے تھے. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ پڑھی بھی جائے گی. میرے آپ کے تذکرے آنے والی نسلیں وہ پڑھے سنیں گے. جس طرح یہی اللہ اکبر آپ دیکھ لیں، جیسے تاریخ نے ہمیں یہ بتلایا کہ دنیا کے اندر فلسطین کتنا بڑا وہ محسن تھا، اور اس کے برعکس ان کے مد مقابل یہودی دنیا کا کتنا بڑا احسان فراموش ہے. آج ہم یہ تاریخ سے ہی پڑھتے ہیں کہ جب ایڈولف ہٹلر اس نے 1943 میں 1943 میں یہودیوں کو تباہ و برباد کر کے، تاراج کر کے جرمنی سے بھگایا، اس وقت جب ان کو یہاں سے بھگایا گیا، دنیا کا کوئی ملک ان یہودیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جہازوں کے ان کے اللہ اکبر بھرے ہوئے جہاز جس طرف بھی جاتے تھے ان کو دھتکار دیا جاتا تھا، ان کو دھکیل دیا جاتا تھا، ان کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، پناہ نہیں دی جاتی تھی. اور بالآخر ان یہودیوں نے اللہ اکبر جب امریکہ نے بھی رد کر دیا، فرانس نے بھی قبول نہیں کیا، کیوبا نے بھی ان کو اللہ اکبر پناہ نہیں دی، کینیڈا اس سمیت سارے کے سارے ملکوں نے ان کو قبول نہیں کیا، بالآخر یہ اپنے جہازوں پر ایک تحریر لکھتے ہیں، اس کو چسپاں کرتے ہیں، آویزہ کرتے ہیں، اشتہار ان کے اوپر لگاتے ہیں، ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے کسی ملک نے پناہ نہیں دی ہے، قبول نہیں کیا ہے. اب ہماری امید کو تم نہ کچلنا. اور یہ تحریر لکھ کے آج جن پر ظلم کر رہے ہیں، جن کے خون کے پیاسے بنے پڑے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں بھیک لے کے، کشکول لے کے، زندگی کی سانسیں مانگنے کے لیے کہ اب امیدیں ختم ہو چکی ہیں، ہماری امید کو مت کچلنا. انسانیت کے ناطے مسلمان کو رب نے دل ہی ایسا دیا ہوتا ہے، اگر اسلام ایمان اندر اس کی رتی موجود ہو، وہ پھر ایسے معاملات میں انسانیت کو دیکھتا ہے، انسانیت اس کو بچاتا ہے. پھر وہ اسلام اور نصرانیت، یہودیت اس کو دوسرے مرحلے میں دیکھتا ہے. انسانیت کے ناطے ان مسلمانوں نے، ان فلسطینیوں نے، اللہ اکبر آج کے ان مظلوموں نے، ان کو ایسے کہہ لیں تو یہ بجا ہوگا، بجا نہیں ہوگا کہ ان کو دوبارہ زندگی دی، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، ان کو پناہ عطا کی. اللہ اکبر. اور یہ وہی صہیونی احسان فراموش پناہ گزین اسرائیلی یہودی جو اپنے محسن فلسطین کو آج موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، 60 لاکھ ہٹلر نے یہودی ان کا قتل کیا، اور پھر انہی کے مرے ہوں کے متعلق اس نے ایک
ایک تاریخی جملہ وہ چھوڑا دنیا والوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، اور جن کو باقی چھوڑ کے گیا تھوڑے بہت، 90 لاکھ میں سے 60 لاکھ مار کے 30 لاکھ چھوڑ کے ساتھ یہ کہہ کے گیا کہ میں ان کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میں آنے والے وہ ان زندہ یہودیوں کو دیکھ کے، ان کی فطرت کو جان کے، ان کی خباثتوں کو، ان کی شرارتوں کو، ان کو دیکھ کے سمجھ جائیں، جان جائیں کہ ہٹلر نے غلط نہیں کیا تھا، ہٹلر نے ان کو کیوں مارا تھا، کیوں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا تھا۔ اور آج پتہ چل گیا کہ واقعتاً ہی یہ اسی لائق تھے، ان کی خباثتیں، ان کی فطرت، ان کی شرارتیں، ان کی فطرت کے اندر اللہ اکبر اسلام کی تو ہے ہی ہے، انسانیت کی بھی کوئی خیر خواہی نہیں ہے، اس لیے ایک کافر نے اتنی بڑی ان یہودیوں کی تعداد کو قتل کیا۔ آج انبیاء کی سرزمین فلسطین اللہ اکبر ایسے حالات میں ہے کہ میں ایک مسلمان اور ایک ایٹمی پاکستان کا شہری اور میرے ساتھ میرے حکمران، اس وقت حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ سب اپنے ان مظلوموں کے ساتھ، ان مسلمانوں کے ساتھ میرے محترم بھائیوں کھڑے ہو جائیں۔ جس پلیٹ فارم پہ، جس حد تک، جس اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے، جتنی بساط ہے، جو میدان میرے پاس موجود ہے، اس میدان کے اندر میں اپنے ان مظلوموں کی آواز بن جاؤں، ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں مجھ سے، آپ سے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے، مومن انسان سے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، استفہامیہ ہے، سوالیہ انداز ہے رب کا۔ وَمَا لَكُمْ، مسلمانوں 1.5 ارب کے قریب، 1.25 ارب کے قریب مسلمانوں، 58-59 ریاستوں کے حکمرانوں، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے، ہو کیا گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں مظلوم مردوں کے لیے، ضعیف عورتوں کے لیے، معصوم ننھے منھے اللہ اکبر تڑپتے بچوں کے لیے تم جہاد نہیں کرتے ہو، قتال نہیں کرتے ہو، میدان میں کھڑے نہیں ہوتے ہو، آخر تمہیں وجہ کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ میرے محترم بھائیو، جواب میں نے اب اس کا تیار کرنا ہے کہ میں نے اپنے اس رب کے جواب میں اللہ کو کیا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اور آپ تو ایک اللہ اکبر دائرے کے اندر، ایک زنجیر کے اندر، ایک کڑکی کے اندر ہمیں پھنسایا ہوا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں اس حوالے سے کہ خود جا کے اس اللہ اور اللہ کے بندوں کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، لڑنے لگ جائیں۔ اس کے علاوہ کئی میرے ذمہ کام ہیں، وہ کام اور میرے حکمران جن کے پاس یہ طاقت ہے، جن سے یقیناً یہ رب نے سوال کیا ہے کہ تم کیوں نہیں لڑ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں، لوگوں کے پیٹ کاٹ کاٹ کے اس لیے تم نے مزائل بنائے، اللہ اکبر، اس لیے تمہیں اللہ نے یہ قوتیں طاقتیں دی، دنیا کے اندر عروج، سطوت، وسعت، سلطنت یہ تمہیں اس لیے عطا کی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے،
مستضعفین کے لیے، کمزوروں کے لیے، مردوں کے لیے، کمزور عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، معصوموں کے لیے، یہ اللہ کے راستے میں قتال، یہ تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ بیچارے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں یہاں سے پھر نکال ہی دے، اللہ ہمیں کوئی اور بستی دے دے، اللہ کوئی مدد کرنے والا نہیں آ رہا، اللہ آج کوئی بھی اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، کوئی عمر جیسا، کوئی صلاح الدین جیسا، کوئی محمد بن قاسم جیسا، اللہ کوئی نہیں مدد کو پہنچ رہا، نکال ہمارے لیے کوئی رستے۔ کیا جواب دینا ہے اللہ کو؟ ان ظالم بدبخت اللہ اکبر حکمرانوں نے آج، اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھے آپ کو، ان حکمرانوں کو، وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، مسلمانوں جب تم سے مسلمان اسلام کی بنیاد پہ مدد طلب کریں، جب تم کو کہیں کہ بھئی ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو تمہارا کلمہ ہے، ہمارا بھی رب وہی جو تمہارا ہے، ہمارا قبلہ وہ جو تمہارا ہے، ہمارا جنت دوزخ پہ ایمان ہے، آج ہم بھی مسلمان مومن انسان، ہماری مدد کو آؤ، نہیں آ سکتے ہو؟ چلو ہمارے لیے اپنے بڑے بڑے اسلحوں کے گوداموں سے سارے ملک 10% اسلحہ ہمیں دے دو، ہم خود ہی نپٹ لیں گے ان کے ساتھ۔ وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر لازم کر دیا تھا، فرض کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، تمہارے اوپر نماز روزے کی طرح یہ فرض تھا کہ تم نے ان مظلوموں کی مدد کے لیے ان کی پکار پر لبیک کہنا ہے، تم نے کیوں نہیں کہا؟ وہ تمہیں کہتے تھے ہمیں اتنا اسلحہ پہنچا دو، تم گنگے بن کے بیٹھے تھے، تمہاری اپنی سیاستیں، اس کے اللہ اکبر چکر کھلواڑ وہ ختم نہیں ہوتے تھے، وہ ایٹم بم، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، ایسی ایسی امیدیں ان کو میرے آپ کے ساتھ وابستہ، سبحان اللہ، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آج بڑے جلسے کرتے ہیں میں اور آپ یوم تکبیر کے نام سے، جناب اس دن ہم نے ایٹم بم بنایا تھا، ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے، جلسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے گراؤنڈ بھر جاتے ہیں، ہم دفاعی اللہ اکبر حصار دنیا کو متعارف کرواتے ہیں، خبردار کسی نے ہماری طرف آنکھ اٹھائی تو ہم بیڑا غرق کر دیں گے، آنکھیں پھوڑ دیں گے۔ اللہ کی قسم جاؤ اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھو، جس دن تم نے یوم تکبیر منایا تھا اس دن فلسطینیوں کا، فلسطین کے اندر جشن کا عالم کیا تھا؟ وہ کیوں خوشیاں منا رہے تھے؟ وہ ایٹم بم نہیں بنا سکتے تھے، ان کے پاس یہ طاقت قوت، ان کے پاس یہ ہمت نہیں تھی، لیکن تمہارے اوپر اتنا مان تھا، اتنا یقین تھا، اتنی امید تھی تم سے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں، آج اگر پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا، کامیاب تجربے کر لیے، تو وہ پاکستان نے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ نے، اللہ اکبر، پاکستان نے نہیں پورے اسلامی ملکوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ فلسطینیوں نے تمہارے یوم تکبیر پہ جشن منائے کہ یہ صرف ان کا ایٹم بم نہیں، یہ ہمارے بھی ایٹمی اثاثے ہیں، کیا منہ دکھاؤ گے ان کو؟ یہ کس کام کے لیے بنا کے رکھے تم نے؟ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا مٹ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے جب تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہو پھر مدد کے لیے بیٹھے نہیں رہنا، اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے میرے محترم بھائیوں فرمایا، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، آج تک مولوی صاحب اس کا یہی ترجمہ کرتے رہے، جب تمہیں دعوت دی جائے تو روٹی کھانے چلے جانا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو دعوت قبول کر لینا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج کے اس اللہ اکبر حالات کے اندر، ان حالات میں اس کا ترجمہ روٹی نہیں ہے، آج اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ، جب تمہیں مسلمان پکارے فَأَجِبْهُ،
کارڈ کے اوپر لبیک کہنا. ہم نے صرف اس کا ترجمہ سمجھا یہ کھانے کی دعوت ہی قبول کرنے کا نبی نے حکم دیا ہے. نہیں، اس کا حکم عمومی ہے. جب بھی تمہیں مسلمان پکارے، کسی مشکل میں پکارے، اس کی پکار کے اوپر کان بند نہیں کرنے، اپنا کردار ادا کرنا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں دعوت دی ہے، یہ تربیت کی ہے کہ پھر لبیک یا اقصی، پھر لبیک یا غزہ، لبیک یا فلسطین، زبان کی حد تک نعرے صرف جلوسوں میں نہ ہو. ارباب اختیار، حکمران، وہ لبیک کا عملی نمونہ بن کے دکھائیں. میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. اللہ کے نبی نے کیا ہماری تربیت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں مظلوموں کی مدد کا حکم دیا ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امرنا ونصر المظلوم. لوگوں سن لو، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امرنا، ہمیں حکم دیا، آرڈر لگایا، نصر المظلوم. اور میرے امتیوں، میری میٹھی میٹھی سنتیں، ہڑپ کرنے والوں، کھانے پینے کی سنتیں، ان کے اوپر جھوم جھوم مرنے والوں، نصر المظلوم. اس نبی کا آرڈر صرف سنت نہیں، حکم، فرض عین، کہ جب تم کو مظلوم پکارے، تمہارے سامنے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، نصر المظلوم، ہمیں نبی حکم دے کے گیا ہے مظلوم کی مدد کے لیے پہنچنا ہے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا انصر اخاک. میرے صحابہ، غافل نہیں ہونا ہے اس کام سے، اس عمل سے. کس عمل سے؟ جہاں پہ تمہاری مدد کی ضرورت ہو، تمہاری نصرت کی ضرورت ہو، زبانی مدد، مالی مدد، جانی مدد، تمہاری اللہ اکبر جس بھی انداز سے مدد کا تمہارا بھائی مستحق ہو، اس کی مدد سے غافل نہیں ہونا. انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرتے رہنا. صحیح بخاری ہے. لڑتے رہے ہم صرف چند سنتوں کے اوپر، ایسے نماز نہیں ہوتی، ویسے نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی قسم، امت کو بڑی دیر پہلے سے یہ ظلم کے مقابلے میں نبی کی سنتیں سمجھانے کی ضرورت تھی اور ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ کبھی اس کے اوپر خود تو ظلم نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ صرف خود ہی ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمیشہ کبھی مسلمان اپنے بھائی پر ظلم دیکھ لیتا ہے تو اس کو ظلم کی حالت میں چھوڑتا بھی نہیں ہے. اور رب کے قرآن نے رشتہ بتایا، انما المؤمنون اخوہ. تیرا مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رشتہ اخوت کا ہے، بھائی چارے کا ہے. اس کی بنیاد پہ تیرے اوپر لازم ہے کہ مسلمان کو کسی مشکل میں دیکھ کے گنگ نہ بن، اپنی دیہڑی کے چکر کے اندر نہ رہ، اور رات کو اٹھ کے روئے. چاہے جائے کہ تیرے فرض بھی پورے نہ ہو، یہ تو حالات باللہ رونا آتا ہے، رشک بھی آتا ہے. وہ مظلوم آج جیسے کیسے بھی ان بدبختوں ظالموں کے مد مقابل کھڑے اپنی طاقت کے مطابق مقابلے کر رہے ہیں. اس کے باوجود جہاں کہیں ان مجاہدین کو نماز کا وقت آتا ہے، پتہ ہے ابھی بم گرے گا، ابھی جناب والا اٹیک ہوگا، ہاں کسی وقت بھی کارروائی ہو سکتی ہے. واللہ آج بھی ان کی نمازیں پڑھتے ہوئے کی ویڈیوز موجود ہیں، آتی ہیں. جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے فرضی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آج یہ بیچارہ، ہاں جی، مسلمان جس نے راتوں کو اٹھ کے ان مشکل ترین حالات میں ان کے لیے دعائیں کرنی تھی، یہ اپنے 5 وقت کی نمازوں کے فرائض سے بھی غافل ہے. بہت بڑی میرے محترم بھائیوں یہ محرومی ہے. بہرحال
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا سمجھایا کہ لوگوں یاد رکھنا مسلمان، اس کی مثال مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے. جب مسلمان کے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مسلمان اپنے جسم کو جہاں تکلیف ہوتی ہے صرف اسی کو نہیں یاد رکھتا، پورا جسم اس کا تڑپتا ہے، کراتا ہے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سارے جسم میں تکلیف محسوس کرتا ہے. مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو، اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اس کو تکلیف پہنچے اور دوسری دنیا کے مسلمان کہیں نہیں، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے وہ ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے جناب والا کسی تیسری طاقت کی سازش ہو سکتی ہے. لعنت ہے اللہ کی قسم، مسلمان یہ سوچے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جانے اللہ کے دین کے لیے کلمے کے نام پر قربان ہو رہی ہو اور یہ صرف سازشیں جھانچتے رہے. اللہ اکبر. اقبال نے سچ کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے. آج اللہ کی قسم کوئی بےتابی نظر نہیں آتی ہے دوسرے ملکوں میں یا دوسرے مسلمانوں میں. ٹھیک ہے انفرادی حد تک جہاں پہ بے چینی ہے میرے اندر آپ اندر قابل دید ہے، لیکن جن لوگوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں وہ غافل ہیں. میرے محترم بھائیوں، واللہ یہ مدد کرنا مظلوموں کی، یہ نبیوں کی سنت ہے. انبیاء کی جماعت جب کبھی جہاں کہیں انہوں نے ظلم ہوتا ہوا دیکھا، انہوں نے ظلم کو دیکھ کے میری اور آپ کی ان حکمرانوں کی طرح آنکھیں بندی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں پڑھ کے دیکھو، قبطی کی بنی اسرائیل کے نوجوان کی لڑائی ہوئی، قبطی نے مارا، دیکھا بنی اسرائیلی مظلوم ہے، اس کی مدد کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے. جہاں کہیں بھی مجبور کو دیکھا، وہ مدین کی 2 عورتیں مجبور، ان کی مدد کے لیے کتنا عرصہ بھوکے پیاسے مسافر لگے رہے. فرعون اس کو کہا کہ ان کو بنی اسرائیل کو جان دے، چھوڑ دے ان کو، اور فرمایا کہ ان کو سزا نہ دے، ان کے اوپر ظلم نہ کر. ہمیشہ ظلم کے خلاف حضرت خضر کو پڑھ کے دیکھ لے. سب سے بڑھ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکوں پیاسوں کے لیے کھڑے ہونے والے، ضرورت مندوں کے لیے سیدہ خدیجہ نے کیا اوصاف بیان کیے محمد کریم کے. اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ تو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کے نبی آپ تو بھوکوں کی، اللہ اکبر، بھوک کے بندوبست کرتے ہیں. آپ تو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کے فکر مند رہتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، واللہ مظلوم جو ہوتا ہے نا، مظلوم، اس کو حوصلہ دینا، اس کو بڑا دل کرنے والا جملہ کہنا، یہ بھی اس کی مدد ہوتی ہے. صحیح بخاری میں حضرت عمار بن یاسر، سارا خاندان مسلمان ہو گیا. نبی علیہ السلام نے خبریں ملتی تھیں بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، بالخصوص ابو جہل کی طرف سے اور یہ ساری کمپنی کی طرف سے. یہ سارا کا سارا گھرانہ مسلمان کبھی دھوپ میں لے جاتے ہیں اور جناب والا کہیں اللہ اکبر بہت زیادہ نیزوں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ باندھ کے پورے خاندان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، سرے عام گلیوں بازاروں میں توہین کرتے اور جناب والا تذلیل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا. صحیح بخاری میں ہے. آل یاسر کے اوپر، عمار بن یاسر، سارے خاندان کے اوپر ظلم کے پہاڑ سرے عام اللہ اکبر ایک گراؤنڈ کے اندر مکے میں ڈھائے جا رہے ہیں. کمزور تھے اس وقت، وہ طاقتیں نہیں تھیں، لیکن میرے نبی نے قریب سے گزرتے ہوئے یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں آنکھیں بند کر کے گزر جاؤ، اب تو طاقت نہیں ہے. اور جرنیلوں، بڑے بڑے اللہ اکبر قوتوں، طاقتوں، فوجوں کے مالکوں،
اللہ کے نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، کہا عمار سارے گھر والوں پتہ ہے تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، صبر کرنا، اس کا بدلہ اللہ کی قسم اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھا ہے۔ حوصلہ دیا، دلاسا دیا، اور یہ چوڑے بدبخت بے ایمان لٹیرے خبیث لعین، پھر یہ بشارتیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہتے ہیں جو نواز شریف کے استقبال کے جلسے میں جائے گا وہ پکا جنتی ہے، اور اس کے بعد ایک الو اٹھا، وہ کہتا ہے جنتی تو اللہ نے بنانا ہے، جس کو جنت ملے گی ہاں جی اس نے دینی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جنت کا تو اللہ کو پتا ہے، لیکن جو بھی اس کے جلسے میں جائے گا یہ میں دعوے سے کہتا ہوں وہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اور بدبختوں ظالموں، تمہیں پتا نہیں اس امت اس وقت خون کے اندر لت پت ہے۔ میرے نبی اللہ کی قسم مدینے کے اندر دعائیں کر کر کے نام لے لے کے اللہم انجے ولید ابن ولید، اللہ ولید مکے میں قیدی ہے، اللہ اس کو آزادی دے دے، اللہ کے نبی دعائیں کرتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنو بکر بنو خزاعہ کا معاملہ آیا۔ بنو بکر نے، مکے کے رہنے والے تھے دونوں ہی، بنو خزاعہ کے اوپر رات کی تاریکی میں حملہ کیا۔ ان کا ایک نوجوان رات کی تاریکی میں عمر بن سالم اللہ کے نبی کے پاس مدینے پہنچا، دونوں ہی کافر، دونوں